دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنی مظلومہ بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں چند منٹ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2003 کے اندر ان کو بغیر کسی جرم کے بے گناہ کراچی کے اندر سے اغوا کیا گیا۔ ان کو اغوا کیا، ان کو کسی جرم کے اندر اٹھایا نہیں، کسی مقدمے کے تحت اٹھایا نہیں، اغوا کیا، اور ان کے گھر والوں کو اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ یہ اغوا کرنے کے بعد گئی کہاں، پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر چلی گئی۔ 2003 سے لے کر 2008 تک، 2008 میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی عورت امریکہ کے اندر ایک ایسی جہنم جیسی جیل کے اندر موجود ہے کہ جب جو رات کو چیخو پکار کرتی ہے تو اس کی چیخو پکار کی آوازیں آسمان سنتا ہے۔ تب جا کے اس بات کا خلاصہ ہوا اور امریکہ نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ ہمارے پاس ہی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کس جرم کے اندر، آخر انہوں نے ایسا جرم کیا کیا کہ جس جرم میں وہ جو ہے نا ایک بے گناہ سزا جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا زندگی کا حصہ گزار رہی ہیں۔ ان کا جرم ان کی بہن کے مطابق، جو ڈاکٹر فوزیہ ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم لے کے آنا چاہ رہی تھی کہ جس کے بعد بچہ، وہ اگر ایجوکیشن سسٹم کے تحت بچہ پڑھ لے، چل جائے گا تو وہ دین اور دنیا دونوں ہی لے کے چلے گا، اور وہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر تمام مذاہب، چاہے وہ دینی ہوں، دنیاوی ہوں، عیسائی، یہودی، ہر قسم کے جو مذاہب ہیں اس کے بارے میں اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر انہوں نے ساری کی ساری معلومات دی ہوئی تھی۔ کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے امریکہ نے جو ان کے اوپر الزام لگایا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر رہ کر، یہ پاکستان میں رہ کر انہوں نے افغانستان کے اندر جو امریکہ کے فوجی تھے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ یہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، ان کا اس چیز سے لین دین ہی نہیں تھا۔ خیر، ان کو پاکستان سے اغوا کیا گیا، اغوا کر کے ان کو لے کے چلے گئے امریکہ، جو کہ تقریباً 5 سال کے بعد اس چیز کا خلاصہ ہوا کہ ڈاکٹر عافیہ جو ہیں وہ جو ہے امریکہ کے پاس ہیں۔ میرا سوال ہے ان عورتوں سے جو ہر سال پاکستان کے اندر آزادی مارچ کے نام سے جو ہے فنکشن کرتی ہیں، جلسے جلوس کرتی ہیں، کہ وہ کس سے آزادی مانگ رہی ہیں؟ وہ اسلام سے آزادی مانگ رہی ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز بلند کی؟ کیا ڈاکٹر عافیہ عورت نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر عافیہ اس زمرے میں نہیں آتی کہ جس زمرے میں جو ہے وہ عورتیں اپنی کیٹیگری رکھتی ہیں؟ تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ آزادی جیسے مانگ رہی ہیں، اسلام سے آزادی مانگ رہی ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر عافیہ کے لیے بھی آزادی مانگنی چاہیے کہ وہ ان کو جو ہے وہاں سے نکالا جائے، ان کو واپس اپنے ملک میں، اپنے وطن میں لایا جائے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے بارے میں سینیٹر مشتاق کی، سینیٹر جو ہے طلحہ محمود کی، ان کی بڑی کوشش، انہوں نے بڑی کوشش کی، اور وہ کوشش رنگ یہ لائی کہ آج 20 سال کے بعد ان کی بہن نے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات بھی کوئی ایسی نہیں کی کہ انہوں نے ان کو جا کے گلے لگایا، ان کو ہر گھر کے احوال بتائے، نہیں، بلکہ ایک شیشے کے بند کمرے میں ان کو بٹھایا گیا، ٹیلی فون کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا، اور وہ ٹیلی فون بھی وہ تھا جو مکمل طور پہ ان کو خبر پہنچ رہی تھی، جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کہ ان میں کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کیا کیا باتیں ان میں ہو رہی ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد نے ایک نام بتایا جو فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے وہ آدمی ہیں، انہوں نے یہ چیز خود کہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا جو یہ سارا کیس ہے، یہ امریکہ کے انصاف کے اوپر ایک دھبا ہے، کہ امریکہ کا جو انصاف کا کام ہے، کہ وہ انصاف کی باتیں کرتا ہے، اس کے اوپر ایک یہ دھبا ہے۔ آج میں ان ہیومن رائٹس والوں سے بھی التجا کروں گا کہ آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور میں ہر اس نوجوان سے گزارش کروں گا کہ جو نوجوان اپنے لیڈر سے، اپنے حکمران سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جب وہ کل ان سے ووٹ مانگنے آئے تو کم از کم ان کے آگے ایک سوال رکھا جائے کہ آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کی رہائی کے لیے کیا کیا ہے؟
آپ ہم سے ووٹ لے کے جاتے ہیں، کیا میرے بھائیوں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ہم سے اس بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ آپ کی بہن ایک جہنم کے اندر جو ہے نا وہ جل رہی تھی، وہ ایک ظلم برداشت کر رہی تھی، کہ سینیٹر مشتاق بتاتے ہیں کہ ان کی ایک دعا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا ان کے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بھول چکی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتی تھی تو مجھے وہ دعا بھول گئی ہے، تو سینیٹر مشتاق نے ان کو یہ دعا دوبارہ یاد کروانے کی کوشش کی۔ اب یہ دعا سوچنے کی بات ہے کہ انتہائی آسان، جو ایک بچے کو بھی یاد ہو، لیکن اس بیچاری کے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ وہ ایک آسان دعا بھی بھول چکی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے استعداد کے مطابق آپ لوگ ان کے لیے آواز بلند کریں، تاکہ کل قیامت والے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی شکایت لگا رہی ہوں تو ہم کم از کم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہماری اتنی پاور، ہماری اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن جتنی تھی ہم نے اس طاقت کے مطابق ان کے لیے آواز بلند کی، اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد اپنے ملک میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ والسلام وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔